اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے کس کا دل اسلام کے لیے کھلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لذتوں کو توڑ دینے والی موت کے بارے میں فرمایا، اگر تم وہ باتیں جان لو جن کا مجھے علم ہے تو تم ہنسو تھوڑا اور رو زیادہ۔ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، میں نے رہنا نہیں ہے۔ اس کے برعکس بے خوفی کیسا پیدا ہوتی ہے؟ انسان موت کو بھول جائے اور کہے کہ ڈرانے والی باتیں نہ کرو کیونکہ ڈر لگے گا، تو پھر زندگی کی مستیاں نہیں رہیں گی، پھر یہ سب کچھ نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا ڈر نکال دو، کیونکہ ڈر کی وجہ سے جینا مشکل لگتا ہے۔ حالانکہ جینا مشکل نہیں ہوتا، بلکہ جینا تو ایسے ہی حسین ہوتا ہے، جینا تو ایسے ہی ممکن ہے۔ انسان کی زندگی احسان والی نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر خوف نہیں آتا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا طریقہ، خوف کے ساتھ سننا، ہمہ وقتی اپنے رب کو یاد رکھنا، کیفیت کا بدلنا، دل کا نرم پڑنا، یوں انسان کی زندگی بدلتی ہے، پھر ہدایت ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اور جسے اللہ تعالیٰ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت نہیں دیتا؟ جو قرآن نہیں سنتا یا سنتا ہے تو خوف کے ساتھ نہیں سنتا، اور جب خوف کے ساتھ نہیں سنا تو اگلی ساری کیفیت ختم ہو گئی، نہ جسم کے رونگٹے کھڑے ہوئے، نہ جلد نرم ہوئی، نہ دل نرم ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے قرآن حکیم کو سنا کرتے تھے، مثال ہمارے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازوں میں کلام پاک کی تلاوت فرماتے، انفرادی نمازیں طویل پڑھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت بیان کرتے ہوئے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین فرماتے ہیں، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تو یوں لگتا جیسے ایک درخت ہے جو ہلتا نہیں، جھکا ہوا ہے، جس کی شاخیں جھکی ہوئی ہیں، اور پھر یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی جھڑی لگ جاتی کہ داڑھی اور سینہ بھیگ جاتا، سینے سے چکی چلنے کی آوازیں آتی، اور سجدے میں جاتے تو زمین تک بھیگ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کلام کے احسان میں ایسے رہتے کہ پاؤں سوج جاتے، انگوٹھے پھٹ جاتے۔ یہ کلام کے اثرات تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر مرتب ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے جو پروگرام دیا ہے، اور ہمارے صوفیہ کرام نے رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ المزمل میں جو بنیادی 10 نکات بتائے ہیں، رب العزت نے اسی کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے اوڑھنی لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو، مگر کم، نصف رات یا اس سے کچھ کم کر لو، یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، یوں قطرہ قطرہ دل کے اندر اترتا چلا جاتا ہے۔ پھر فرمایا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر، اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ دن کے اوقات میں تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں، رات کا جاگنا یہ بھی وہی کیفیت ہے نرمی کی، نفس کو کچلنے کے لیے اور بات کو سیدھا رکھنے کے لیے بہت ہی کافی ہے، بہت مفید ہے۔ اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے بنیادی طور پر یہ قرآن ہے، چاہے رات کی نماز میں کھڑے ہو کر اس کی تلاوت کی جائے یا دن میں لوگوں کو پڑھ کر سنایا جائے، اسی کی وجہ سے انسان کی زندگی بدلتی ہے۔ اس کلام کو سننا، اس کو باقاعدہ سیکھنا، اس کی تعلیم حاصل کرنا، اس کو سکھانا، اس کو پڑھ کر سنانا، ایک ایک کام افضل ہے۔ اس کلام کی وجہ سے آخرت میں بھی انسان کے درجات بلند کیے جائیں گے۔ یہ زندگی بدلنے والا حیات بخش کلام ہے۔ اسلام کی دعوت کیا ہے؟ یہ کلام سنا ہے تو اس کی تعلیم دے دو، اس کے توسط سے نفوس کا تزکیہ کرو، زندگی پاک بھی تو ایسے ہی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے رب العزت نے اس کام کے لیے اپنے مبعوث کیے، اپنے نبی مبعوث کیے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا۔ یہ کیا احسان ہے، کیا احسان کیا؟
اس بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے۔ یہ سننا کیسے ممکن ہوتا ہے جب کوئی سنانے والا موجود ہو؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے دل کیسے بدل رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنانے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ ان کے نفس کا تزکیہ کرتا، انہیں برائیوں سے پاک کرتا اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار بنیادی کام تھے، چاروں کا تعلق اسی کتاب سے ہے۔ اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ کتاب ہے جو زندگی بدلتی ہے، اور اسلام کی دعوت کتاب کی دعوت ہے، کیونکہ یہ کتاب بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنے کی دعوت ہے، ایک پکار ہے اللہ تعالیٰ کو پالو، اور انسان اس کو پا نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی علم کی روشنی ذہن اور قلب کے اندر نہیں آتی، اور علم کی روشنی نہیں آتی جب تک کہ انسان خوف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کلام کو نہیں سنتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین مجلس میں کیسے بات سنا کرتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایسا لگتا تھا جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم تھوڑا سا بھی ہلے تو اڑ جائیں گے۔ یہ مجلس ہے، یہ قرآن پاک کو سننے کی کیفیت ہے جس میں ایک انسان اپنے مالک کی طرف ہماتن متوجہ ہے، وہ کس سے کلام کرتا ہے؟ اپنے رب سے۔ اور اس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں ان آیات کو پڑھتے ہوئے ان کے قلب پر کیسے اثرات مرتب ہوتے تھے۔ مختلف افراد کی زندگیوں پر مختلف اثرات تھے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا کایا پلٹ گئی، اگرچہ ریزننگ تو بہت عرصے سے جاری تھی لیکن دل بدل دیا سورۃ طٰہٰ نے، اور ان آیات کو سننے کے بعد وہ مسلمان ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے چلے آئے۔ اسی طرح حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو ان کی زندگی میں کیا بات نظر آتی ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ طور سنی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے تو ان کا دل پگھل گیا، وہ اسلام لے آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کتنا اشتیاق رکھنے والے تھے، اور کس طرح سے یہ کلام سننا نصیب ہو جائے، یہ کسی طرح انہیں کلام سننا نصیب ہو جائے۔ انہیں دنیا کے ہر کام ہر پروگرام سے زیادہ کیا چیز عزیز تھی؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کی مجلس۔ اور یقین کریں کتاب کے ساتھ اگر صالح انسان کی مجلس مل جائے تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ یہاں بھی سننے میں یہ بات پوشیدہ ہے، کوئی سنانے والا ہو اور انسان سن رہا ہو۔ آج ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی کوئی سنانے والا بنائے اور سننے والا ہو، اللہ ہمیں سنانے والا بنائے اور کوئی سننے والا ہو، ہم دونوں کام کریں، ہمیں کوئی سنائے اور ہم سنیں، اور ہم سنائیں اور کوئی اور سنے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کے ذریعے ہمارے دلوں کو پاکیزہ کر دے، دلوں سے میل کچیل نکال دے، ہماری روح کو اسٹرانگ کر دے، ہمارے جسموں کو اس کے تابع کر دے، اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام تک لے جا۔ آمین یا رب العالمین۔